خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب زمین پر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کبریا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے پاس بلا کر نماز کے حکم کو تحفہ بنا کے پیش کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب جب آپ کی امت کو کوئی مسئلہ درپیش آئے گا نماز پڑھ کے مجھ سے مانگے گی، میں آپ کے مسئلوں کو حل کر دوں گا۔ جب مجھ سے مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا، گھر میں آٹا ختم ہو جاتا، گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا، کپڑوں کی ضرورت ہوتی، جوتے کی ضرورت ہوتی، گھر کے کسی سامان کی ضرورت ہوتی تو صحابہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے۔ جیسے نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھ کے رب کے سامنے حاجت رکھیں گے، رب کا وعدہ ہے جو مانگو گے میں دوں گا اور مانگتے تھے اللہ کو دے دوں۔ ہمیں یقین نہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو اس لیے سامعین گرامی قدر مجھے آپ کو عزم کرنا پڑے گا۔ یہ مسجدیں صرف رمضان میں عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو صرف رمضان میں عبادت کریں، رمضان میں ان کی رونقیں بڑھائیں، ورنہ یاد رکھیں یہی مسجدیں جب ہم ان کو ویران کرتے ہیں ان کی بدوائیں ہمیں لگتی ہیں، پھر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے جن کو بات کرنا تھا ان کو برباد کر اجاڑ دیا۔ ہم نے تو صرف رمضان میں بات کرنا سمجھا، رمضان میں بات کرنا۔ اس لیے سامعین گرامی قدر مجھے آپ کو جمعۃ الوداع میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں عزم کرنا پڑے گا کہ جو توفیق رب نے ہمیں رمضان میں دی ہے ہم اس توفیق کو اللہ سے قبول کروا کے پورے سال اسی طرح اعمال کرتے ہوئے گزاریں، اور ایسے ہی موت آ جائے گی تو سیدھا جنت میں۔ کیا مزہ، کیسے مزے ہو گئے میرے بھائیوں دوستوں، لیکن کرے کون؟ اب سارے کام تو آپ کی طرف سے تو میں نے نہیں کرنے، تو آپ نے کرنے، اس لیے آپ کو اس بات کا عزم کرنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حجۃ الوداع میں دو پیغام ہے بنیادی۔ پہلا آپ کو بتا دیا جذبہ شکر، اس جو اللہ نے نعمت دی اس پر شکر کرنا ہے۔ دوسرا میرے آپ کے اندر رمضان المبارک کے اختتام پر ڈر پیدا ہو جائے، میں اور آپ ڈریں، خوف آ جائے۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے اعتبار خاتمے پر ہے۔ اب یہ خاتمہ ہونے والا رمضان مبارک کا، رمضان مبارک اپنی برکتوں کو سمیٹتا ہوا واپس جانے لگا ہے۔ مجھے پیغام دیا ڈر جاؤ، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ کس بات کا ڈر؟ کہیں اے ایمان والو اس بات سے ڈر جاؤ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس پر بدعا حضرت جبریل علیہ السلام نے دی تھی۔ آمین کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمائی تھی آپ نے؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آئے لیکن یہ ظالم اپنی پھر بھی بخشش نہ کرے۔ اس بات سے ڈر جاؤ کہ ایسا نہ ہو ہم اس حدیث پاک کے مصداق بن جائیں، میں اور آپ اس حدیث کے کئی مصداق نہ بن جائیں۔ رمضان گزر گیا، سیرت کے اندر چہرے میں کوئی فرق نہیں آیا، رمضان گزر گیا، معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، رمضان گزرا جا رہا ہے، عبادات میں کوئی فرق نہیں آ رہا، رمضان گزرا جا رہا ہے، معاشرت میں کوئی فرق نہیں آ رہا، رمضان گزر گیا، اخلاق ویسے کے ویسے، رمضان گزر گیا، صورت کے ویسی کی ویسی، رہن ویسا کے ویسا، کردار ویسا کے ویسا، پوری زندگی جب دیکھے تو ویسی کی ویسی، رمضان گزر گیا، تبدیلی کوئی نہ آئی۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔